یہ آڈیو پوڈکاسٹ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے، لہٰذا کہیں کہیں جنس اور تلفظ میں غلطی ممکن ہے۔ پیش کردہ خیالات کسی خاص نظریے کی وکالت نہیں کرتے، یہ محض فہم و ادراک کا ایک آزاد سفر ہے۔ اگر آپ بھی اس جستجو میں ہمارے ہمسفر بننا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اچھا تو اگر میں آپ سے کہوں کہ 1982 میں تہران کی ایک جیل میں ایک 85 سالہ ضعیف انسان کو اس قدر بے دردی سے پیٹا گیا کہ اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ واہ، یہ تو بہت جی ہاں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کوئی خطرناک مجرم یا کوئی مسلح جنگجو نہیں تھا۔ اس کا جرم محض ایک کتاب تھی جو اس نے کئی سال پہلے لکھی تھی، ایک ایسی کتاب جس نے کچھ ایسے سوالات اٹھائے جن کا سامنا کرنے کے لیے شاید اس کا معاشرہ بالکل تیار نہیں تھا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی متنازعہ، باغی اور انتہائی اہم تاریخی شخصیت یعنی علی دشتی کی زندگی اور ان کے خیالات پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ جائزہ خاص طور پر تاریخ اور سیاست کے ان طالب علموں کے لیے ہے جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یعنی خیالات کیسے جنم لیتے ہیں اور کیسے صرف ایک قلم کسی ملک کی پوری سیاست اور تاریخ میں بھونچال لا سکتا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی سنسار اور پیچیدہ باب ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کی گہرائی میں جائیں، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج ہم جو بھی تاریخی حقائق یا علی دشتی کی کتاب 23 سال کے حوالے سے جو بھی تجزیہ پیش کر رہے ہیں وہ مکمل طور پر اصل مواد پر مبنی ہے۔ صحیح۔ مطلب ہمارا مقصد یہاں کسی خاص سیاسی دھڑے، نظریے یا مذہبی عقیدے کی وکالت کرنا بالکل نہیں ہے۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کو مختلف زاویوں سے کیسے پرکھا گیا تاکہ تاریخ کے طالب علم اس دور کے سیاسی چیلنجز اور فکری ارتقاء کو ایک غیر جانبدارانہ نظر سے سمجھ سکیں۔ بالکل، اور سچ کہوں تو علی دشتی کی کہانی شروع ہی ایک بہت بڑے تضاد سے ہوتی ہے۔ کیسے؟ مارچ 1897، جنوبی ایران کا علاقہ۔ وہ ایک انتہائی معزز اور کٹر مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک بڑے عالم دین تھے، اور دشتی نے نجف اور کربلا کے بڑے مدارس میں برسوں لگا کر عربی، منطق، فقہ اور اسلامی تاریخ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ صحیح۔ اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو شخص اتنی گہری روایتی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اس نظام کا سب سے بڑا محافظ بن جاتا ہے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ 24 سال کی عمر میں جب وہ ایران واپس آئے تو انہوں نے عمامہ پہننے کے بجائے مغربی طرز کا سوٹ پہن لیا اور صحافت شروع کر دی؟ مطلب یہ بغاوت کیوں؟ اصل میں یہ بغاوت اچانک نہیں تھی۔ جب وہ نجف اور کربلا میں تعلیم حاصل کر رہے تھے نا، تو وہ صرف کتابیں نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ اپنے ارد گرد کے معاشرے کو بھی بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت کے بہت سے علماء اور مذہبی رہنماؤں نے اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کو بچانے کے لیے بیرونی طاقتوں، خاص طور پر برطانیہ اور روس کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رکھا تھا۔ دشتی کے اندر کا حساس طالب علم یہ دیکھ رہا تھا کہ غیر ملکی طاقتیں ایران کے وسائل لوٹ رہی ہیں اور معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اندھی تقلید کے نشے میں سو رہا ہے۔ ان کے لیے اس منافقت کا حصہ بننا ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک منٹ، مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے۔ جی۔ وہ برطانوی سامراج اور ان کے استحصال کے سخت خلاف تھے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن پھر انہوں نے مغرب طرز کا لباس کیوں اپنایا؟ کیا یہ ایک طرح کا تضاد نہیں کہ جس مغرب کی سیاسی مداخلت سے آپ نفرت کر رہے ہیں اسی کا پہناوا اپنا رہے ہیں؟ ہاں، یہ بہت ہی زبردست سوال ہے۔ دراصل ہمیں یہاں مغربی سیاسی تسلط اور مغربی فکری ترقی کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، دشتی کے نزدیک مغربی سوٹ پہننا برطانوی غلامی قبول کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ اس جدیدیت، اقلیت پسندی اور سائنسی سوچ کی علامت تھا جو اس وقت یورپ میں پنپ رہی تھی۔ اوہ صحیح۔ وہ لباس بدل کر دراصل اپنے معاشرے کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہمیں پرانی اور فرسودہ روایات سے باہر نکل کر جدید دنیا کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور ان کا یہ برطانوی مخالف نظریہ صرف باتوں تک محدود نہیں رہا، اس کا عملی مظاہرہ 1919 میں نظر آیا۔ جی ہاں، 1919 کا اینگلو پرشین معاہدہ۔ بالکل۔
یہ وہ وقت تھا جب علی دشتی باقاعدہ ایک صحافی اور ایک سیاسی کارکن کے طور پر سامنے آئے، لیکن جو لوگ تاریخ کے اس حصے سے ناواقف ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ معاہدہ آخر اتنا خطرناک کیوں تھا کہ دشتی جیسے پڑھے لکھے نوجوان سڑکوں پر آ گئے۔ دیکھیں 1919 کا یہ معاہدہ بظاہر تو برطانیہ اور ایران کے درمیان تیل اور معیشت کے حوالے سے تھا، لیکن اس کے اندر ایک شک ایسی تھی جس نے ایران کی خود مختاری کو عملی طور پر ختم کر دیا تھا۔ کیا شک تھی وہ؟ اس معاہدے کی روح سے برطانوی شہریوں اور اینگلو پرشین آئل کمپنی کے اہلکاروں کو ایرانی قوانین سے استثناء دے دیا گیا۔ اسے کیپیچولیشنز کہا جاتا ہے۔ اس کو اگر ہم آج کے دور کی کسی عام فہم مثال سے سمجھیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے گھر کی چابیاں کسی مہمان کو دے دیں اور وہ مہمان آپ سے کہے کہ اب اس گھر کے ڈرائنگ روم میں آپ کے بنائے ہوئے اصول نہیں چلیں گے۔ 100% درست۔ اور اگر وہ مہمان آپ کے گھر میں کوئی نقصان کرتا ہے تو آپ اسے سزا نہیں دے سکتے۔ یہ تو سیدھی سیدھی غلامی تھی۔ بالکل درست مثال دی آپ نے۔ کوئی بھی غیرت مند اور باشعور شہری اپنے ہی ملک میں دوسرے درجے کا شہری بننا کیسے قبول کر سکتا ہے؟ دشتی نے اس معاہدے کے خلاف ایک زبردست مہم شروع کی۔ انہوں نے اس وقت کے ممتاز رہنماؤں جیسے آیت اللہ حسن مدرس کے ساتھ مل کر احتجاجی مراسلے لکھے اور عوام کو متحرک کیا۔ اب ظاہر ہے جب آپ اتنے طاقتور برطانوی سامراج اور ان کی کٹ پتلی حکومت کو للکاریں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا تھا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں خاموش کرنے کے لیے بغیر کوئی مقدمہ چلائے جیل میں ڈال دیا گیا۔ بعد میں انہیں عراق جلاوطن بھی کیا گیا۔ لیکن حکومت کی یہ چال الٹی پڑ گئی کیونکہ جیل کی اس تنہائی نے انہیں مایوس کرنے کے بجائے ان کے خیالات کو مزید نکھار دیا۔ اسی قید کے دوران انہوں نے اپنی مشہور کتاب ایام محبس یعنی قید کے دن لکھی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب ایران کی سیاست ایک نیا اور انتہائی حیران کن موڑ لے رہی تھی۔ 1921 والی بغاوت؟ جی ہاں، 1921 میں ایک فوجی بغاوت ہوتی ہے اور ایک فوجی افسر رضا خان تیزی سے طاقت پکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب علی دشتی اور ان کے جیسے دیگر روشن خیال دانشور ترکی کے مصطفیٰ کمال اتاترک سے بہت متاثر تھے۔ صحیح۔ وہ چاہتے تھے کہ ایران میں بھی ایک جدید جمہوری اور سیکولر نظام حکومت آئے۔ لیکن یہاں ایران کی تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ اور عجیب و غریب تضاد سامنے آتا ہے۔ دشتی اور جدیدیت پسند دانشور جمہوریت اور پارلیمنٹ مانگ رہے تھے، لیکن اس وقت کے روایتی اور مذہبی حلقوں نے ایک بادشاہت کی حمایت کی۔ اب عام طور پر تو لگتا ہے کہ مذہبی طبقہ آمریت کے خلاف ہوگا، لیکن انہوں نے ایک بادشاہ کا ساتھ کیوں دیا؟ اس کے پیچھے ایک خالصتاً سیاسی اور نفسیاتی حکمت عملی تھی۔ مذہبی حلقوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر ملک میں حقیقی جمہوریت آ گئی اور ایک آزاد پارلیمنٹ بن گئی جس میں دشتی جیسے پڑھے لکھے ماڈرن اور آزاد خیال لوگ بیٹھ گئے تو ان کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بالکل، تو پھر اس پارلیمنٹ پر کنٹرول رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ ان کے خیال میں ایک فرد واحد یعنی بادشاہ کو اپنے زیر اثر رکھنا یا اسے ڈرا دھمکا کر اپنی بات منوانا سینکڑوں آزاد خیال ممبران اسمبلی کو کنٹرول کرنے سے کہیں زیادہ آسان تھا۔ اوہ، اب سمجھ آئی۔ اس لیے انہوں نے 1925 میں رضا خان کی حمایت کی جو بعد میں رضا شاہ پہلوی کے نام سے تخت نشین ہوا۔ لیکن یہ داؤ تو ان مذہبی حلقوں پر بہت ہی بری طرح الٹا پڑا نا؟ بہت بری طرح۔ تو رضا شاہ پہلوی تو ایک ایسا بادشاہ نکلا جس نے پورے ملک کا حلیہ بدل دیا۔ اس نے ملک کا نام فارس سے بدل کر ایران رکھا، ریلوے کا جدید نظام بنایا، تہران یونیورسٹی قائم کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے عورتوں کے حجاب اور چادر پر سختی سے پابندی لگا دی اور اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بظاہر تو یہ وہی سب کچھ تھا جو علی دشتی اور ان کے ساتھی چاہتے تھے۔ انہیں تو رضا شاہ کا سب سے بڑا حامی ہونا چاہیے تھا۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ رضا شاہ نے ملک کو جدید بنا دیا، لیکن یہاں آمریت کا وہ بھیانک چہرہ سامنے آتا ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، رضا شاہ کو جدید سڑکیں، جدید عمارتیں اور جدید لباس تو پسند تھا،
لیکن اسے آزاد ذہنوں سے خوف آتا تھا۔ وہ جدیدیت کے نام پر ایک انتہائی سخت گیر عامر تھا۔ جب علی دشتی نے اپنے اخبار شفق سرخ میں حکومت کی پالیسیوں پر ذرا سی تنقید کی نا، تو اسی نام نہاد جدید اور روشن خیال بادشاہ نے انہیں 14 ماہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا۔ یہ کتنی گہری بات ہے، مطلب سڑکوں اور ریلوے لائنوں کا جدید ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اس معاشرے کے ذہن بھی آزاد ہیں۔ 100%۔ ایک عامل کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ سوال کریں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بنائی ہوئی جدید ٹرینوں میں سفر تو کریں لیکن چپ چاپ۔ اور شاید سیاست کی اسی گھٹن اور آمریت کے اسی کھوکھلے پن نے علی دشتی کو سیاست سے مایوس کر دیا۔ ان کا قلم اب ایک ایسے موضوع کی طرف مڑنے والا تھا جس نے ایران کے فکری حلقوں میں ایک بھونچال برپا کر دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ان کی سب سے مشہور اور متنازع کتاب 23 سال کی، جس کا فارسی نام 20 تو 6 سال ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ خالد تھتال نے کیا ہے۔ صحیح۔ یہ کتاب اس لیے اتنی اہم ہے کیونکہ اس میں علی دشتی نے پیغمبر اسلام کی 23 سالہ نبوت کا تجزیہ روایتی عقیدت کی عینک سے نہیں بلکہ تاریخ، سماجیات اور انسانی نفسیات کے عینک سے کیا ہے۔ جب میں نے اس کتاب کے حوالے سے آپ کے نوٹس پڑھے تو جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ مکہ کے اس وقت کے معاشی نظام کا تجزیہ تھا۔ وہ بہت دلچسپ حصہ ہے۔ عام طور پر ہم بت پرستی کو صرف ایک مذہبی برائی کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن دشتی اس کے معاشی پہلو کو کھول کر سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ دراصل ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا، اور یہ پورا معاشی نظام جو قریش کے سرداروں کے ہاتھ میں تھا، ان بتوں کی وجہ سے چلتا تھا۔ بالکل۔ جب حج کے دنوں میں لوگ آتے تھے تو تجارت ہوتی تھی۔ ایک خدا کا تصور پیش کرنا قریش کے سرداروں کے لیے صرف ان کے مذہب پر حملہ نہیں تھا، بلکہ ان کے پورے بزنس ماڈل اور معیشت کی تباہی کا اعلان تھا۔ بالکل، اور دشتی کی دلیل یہ ہے کہ اسلام کی اصل کامیابی یہ سماجی اور معاشی انقلاب تھا۔ صحیح۔ اس کتاب کا سب سے بنیادی اور سب سے متنازع استدلال یہ ہے کہ غیر معمولی اور مافوق الفطرت معجزات پر زور دینے کے بجائے تاریخی حقائق اور انسانی عقلیت کو اہمیت دی جائے۔ وہ مافوق الفطرت واقعات کی سائنسی اور عقلی توجیہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی کوئی خاص مثال؟ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ صدیوں سے مانے جانے والے معجزات پر سوال اٹھائیں گے تو شدید رد عمل تو آئے گا۔ سب سے بڑی مثال واقعہ معراج کی ہے۔ روایتی مذہبی تاریخ اسے ایک جسمانی سفر کے طور پر مانتی ہے کہ پیغمبر باقاعدہ جسم کے ساتھ آسمانوں پر گئے، لیکن علی دشتی اس پر سوال اٹھاتے ہیں اور اسے ایک انتہائی گہرا روحانی اور نفسیاتی تجربہ قرار دیتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی مغربی فلسفے کا سہارا نہیں لیتے۔ تو پھر کس چیز کا حوالہ دیتے ہیں؟ وہ خود اسلامی تاریخ کے حوالوں، خاص طور پر حضرت عائشہ کی ان روایات کا حوالہ دیتے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اس رات پیغمبر کا جسم بستر پر ہی موجود تھا۔ دشتی کا مقصد یہ تھا کہ معجزات کے پردے ہٹا کر دیکھا جائے کہ ایک انسان نے اپنی عقل، فہم اور تدبر سے اتنے بڑے جاہل معاشرے کو کیسے بدلا۔ لیکن یہاں مجھے ان کے ناقدین کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جی ضرور۔ بہت سے روایتی علماء اور ناقدین یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر آپ مذہب سے مافوق الفطرت عناصر اور خدائی مداخلت کو نکال دیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ پھر تو وہ صرف ایک بہت ہی کامیاب سیاسی یا سماجی تحریک بن کر رہ جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ عرب جیسے سخت گیر اور جاہل معاشرے میں اتنی بڑی اور اتنی تیز تبدیلی کسی انسانی تدبیر سے ممکن ہی نہیں تھی، جب تک کہ اس میں کوئی براہ راست خدائی یا مافوق الفطرت طاقت شامل نہ ہو۔ تو کیا دشتی جان بوجھ کر اس روحانی پہلو کو نظر انداز کر رہے تھے؟ اصل میں یہ وہی بحث ہے جس نے اس کتاب کو اتنا متنازع بنایا۔ اگر ہم غیر جانبدارانہ طور پر دیکھیں تو ناقدین کی یہ بات اپنی جگہ وزن رکھتی ہے کہ عقیدے کی بنیاد ہی اندیکھے پر ایمان لانے میں ہے۔ بالکل۔ لیکن دشتی کے دفاع میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مقصد ہرگز اسلام یا پیغمبر کی توہین کرنا یا انہیں مسترد کرنا نہیں تھا۔ وہ دراصل پیغمبر اسلام کو ایک عظیم مصلح اور تاریخ کے سب سے باکمال انسان کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک انسان کا اتنی ثابت قدمی سے کھڑے ہونا اور ایک پورے فرسودہ نظام کو بدل دینا بذات خود ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی عظمت ثابت کرنے کے لیے کسی جادوئی یا غیر عقلی واقعے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب دراصل اندھی تقلید کے خلاف ایک اعلان جنگ تھی۔ اور اس
آزادانہ سوچ اور تقلید کے خلاف اس جنگ کی ایک بہت بڑی قیمت تھی جو دشتی کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں چکانی پڑی، اور یہ شاید ان کی زندگی کا سب سے المناک حصہ ہے۔ بالکل 1979 میں ایران میں ایک بہت بڑا انقلاب آتا ہے، شہنشاہیت ختم ہوتی ہے اور ایک نیا مذہبی اور نظریاتی نظام حکومت قائم ہوتا ہے۔ اس وقت علی دشتی کی عمر 80 سال سے تجاوز کر چکی تھی، جی، لیکن نئے حکمرانوں کی آنکھوں میں اس ضعیف العمر انسان کی کتاب 23 سال شدت سے کھٹک رہی تھی۔ اور یہ اقتدار کی ایک پرانی حقیقت ہے کہ نیا نظام ہمیشہ ان آوازوں سے ڈرتا ہے جو پچھلے نظاموں میں بھی آزاد رہی ہوں۔ اس ضعیف العمری میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ ان پر دوران قید اس قدر وحشیانہ جسمانی تشدد کیا گیا جس کا ذکر ہم نے پروگرام کے آغاز میں کیا تھا کہ ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ سوچیں، ایک مفکر کو جس کا ہتھیار صرف قلم تھا اس بے دردی سے توڑا گیا، اور اسی قید اور تشدد کی حالت میں 1982 میں ایک ہسپتال کے اندر ان کی وفات ہو گئی۔ پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا بھی مدفون ہیں، لیکن مرنے سے کچھ عرصہ قبل ہسپتال میں ان کا کہا ہوا ایک جملہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ وہ کون سا جملہ؟ جب ان کے ایک دوست نے ان سے ملاقات کی تو دشتی نے کہا، اب میں سمجھ چکا ہوں کہ جنت اور جہنم میں کیا فرق ہے۔ شاہ کی قید ایک جنت تھی اور یہ موجودہ قید ایک جہنم ہے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی... یہ الفاظ اس درد اور اذیت کو بیان کرتے ہیں جو ایک مفکر اپنے معاشرے کے ہاتھوں سہتا ہے۔ لیکن تاریخ کا ایک اور سبق بھی تو ہے جو ان کی موت کے بعد سچ ثابت ہوا۔ وہ کیا؟ نئے نظام نے دشتی کی کتاب 23 سال پر مکمل پابندی لگا دی، لیکن کیا خیالات کو زنجیریں پہنائی جا سکتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ نارمل حالات میں ہوتی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ طاقت کے زور پر کتابوں کو دباتے ہیں تو معاشرے میں انہیں پڑھنے کی پیاس مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو علی دشتی کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ایک شخص جو مدرسے کے محفوظ اور پرسکون ماحول سے نکلتا ہے، صحافت کی خطرناک دنیا میں قدم رکھتا ہے، برطانوی سامراج کو للکارتا ہے، آمریت کے خلاف لکھتا ہے، بادشاہوں کی جیلیں کاٹتا ہے، اور پھر اپنے ہی معاشرے کے عقائد پر ایسے سوال اٹھاتا ہے کہ بالآخر اس کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ زندگی تاریخ کے مطالعی ذہنوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کا ارتقاء، اس کا آگے بڑھنا، سوال اٹھانے کی عادت سے جڑا ہے۔ بالکل۔ معلومات تو آج ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن تاریخ کو مختلف زاویوں سے پرکھنے کی جرات کم ہے۔ دشتی کا جسم تو مٹی میں مل گیا، لیکن ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ عقلیت پسندی اور تنقیدی سوچ کسی بھی معاشرے کے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتی ہے۔ اندھی تقلید معاشروں کو فکری طور پر اپاہج کر دیتی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہم آج کی گفتگو ختم کریں گے۔ یہ بات ہر اس ذہن کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے جو تاریخ پر غور کرتا ہے۔ بالکل۔ جب کسی معاشرے میں تاریخ، سیاست یا عقائد پر سوال اٹھانے والی آوازوں کو طاقت، تشدد یا پابندیوں کے ذریعے خاموش کر دیا جاتا ہے تو کیا وہ معاشرہ صرف اپنے ہی ماضی کا قیدی بن کر نہیں رہ جاتا؟ یہ ضرور سوچنے کی بات ہے کہ جب تنقیدی سوچ کے ہتھوڑے کو ہی جرم قرار دے دیا جائے تو پھر ایک نئے اور باشعور مستقبل کی تعمیر کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے؟ پیش کردہ خیالات کسی خاص نظریے کی نمائندگی نہیں کرتے۔ یہ محض شعور کی ایک آزاد جستجو ہے۔ اگر یہ سفر آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ آڈیو پوڈ کاسٹ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے، لہٰذا کہیں کہیں جنس اور تلفظ میں غلطی ممکن ہے۔ پیش کردہ خیالات کسی خاص نظریے کی وکالت نہیں کرتے، یہ محض فہم و ادراک کا ایک آزاد سفر ہے۔ اگر آپ بھی اس جستجو میں ہمارے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جب کسی جسمانی بیماری کا پتہ لگانا ہوتا ہے نا تو عام طور پر ہم سیدھا ایکس رے کرواتے ہیں، مطلب سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ ہاں بالکل، ہڈی ٹوٹی ہے تو رپورٹ میں فوراً دکھ جائے گی کہ مسئلہ کہاں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میرا مطلب ہے جب تاریخ، انسانی نفسیات یا ان بڑی معاشرتی تحریکوں کا جائزہ لینے کی باری آتی ہے تو کوئی ایکس رے مشین کام نہیں آتی۔ یہاں چیزیں اتنی الجھی ہوئی ہوتی ہیں کہ سیدھا جواب ملنا ناممکن سا لگتا ہے۔ صحیح بات ہے، عقیدت، سیاست، بقا کی جنگ، یہ سب اس طرح آپس میں گندھے ہوتے ہیں کہ انہیں الگ کرنا ایک بہت پیچیدہ عمل بن جاتا ہے۔
اور دیکھیں یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخی تحقیق اپنا اصل کام شروع کرتی ہے۔ تاریخ پڑھنے کا مطلب صرف واقعات کی فہرست رٹنا نہیں ہے، بلکہ اصل چیلنج یہ سمجھنا ہے کہ ان واقعات کے پیچھے معاشی اور سماجی محرکات کیا تھے۔ اور آج کے اس گہرے جائزے میں ہم اسی پیچیدگی کو کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے جو بنیادی ماخذ ہے وہ مشہور مفکر علی دشتی کی کتاب 23 سال کے اقتباسات ہیں۔ میں یہاں واضح کر دوں کہ اس گفتگو کا مقصد کسی عقیدے کی حمایت یا مخالفت نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ محض ایک فکری جستجو ہے۔ ہاں، ہم ان 23 سالوں کا خالصتاً تاریخی، سماجی اور نفسیاتی زاویے سے غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے جو مصنف نے بیان کیے ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک پیغام جو مکہ کی گلیوں میں ایک خیال کے طور پر ابھرا، وہ مدینہ میں ایک باقاعدہ ریاستی اور عسکری طاقت بن گیا۔ اس جائزے کی بنیاد ہی موضوعیت پر ہے۔ مصنف نے ان 23 سالوں کو کسی پراسرار یا مفوق الفطرت زاویے کے بجائے ایک عظیم انسانی کاوش اور سیاسی بصیرت کے طور پر پرکھا ہے۔ وہ ان پالیسیوں کا تجزیہ کرتے ہیں جو اس دور کے معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں۔ تو اس سفر کی شروعات مکہ سے کرتے ہیں۔ ماخذ میں اس دور کا ایک بڑا ہی دلچسپ پہلو بیان ہوا ہے، اور وہ ہے معجزات کا مطالبہ۔ انسان کی ہمیشہ سے یہ فطرت رہی ہے کہ وہ غیر معمولی دعوے کے ساتھ کرشمے دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ آسمان سے پیغام لایا ہے تو کیا مکہ کا تاجر معاشرہ اسے فوراً مان لیتا؟ ہرگز نہیں۔ مکہ کے قریش ایک تجارتی اشرافیہ تھے۔ ان کی سوچ مادی تھی۔ علی دشتی نے سورۃ الاسراء کے حوالے سے بتایا ہے کہ مکہ کے لوگ مسلسل طبعی معجزات مانگتے تھے۔ وہ سونے کے گھر والے مطالبات؟ بالکل، وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر پیغام سچ ہے تو آسمان سے سونے کا گھر اتار کر دکھاؤ، بنجر صحرا میں ندیاں بہا دو، یا پھر فرشتوں کو ہمارے سامنے کھڑا کرو جو تصدیق کریں۔ لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کا یہ مطالبہ اس دور کے حساب سے کوئی بہت غیر منطقی بھی نہیں لگتا۔ مطلب اگر کوئی کہے کہ وہ کائنات کے خالق کا نمائندہ ہے تو ایک عام انسان تو یہی سوچے گا نا کہ اس کے پاس ٹوپی سے خرگوش نکالنے جیسی کوئی جادوئی طاقت ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ ایک عام انسانی نفسیات ہے۔ تو میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ مصنف اس بات پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں کہ پیغمبر نے ہمیشہ خود کو صرف ایک انسان کیوں کہا؟ دیکھیں، یہی اس پوری مکی زندگی کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ مصنف کے مطابق ان کا ہدف لوگوں کو طلسماتی کرشموں سے ڈرا کر تابع بنانا تھا ہی نہیں، ان کا مقصد ایک فکری تحریک پیدا کرنا تھا۔ صحیح، شعور بیدار کرنا تھا۔ جی ہاں، اس لیے مادی مطالبات کے جواب میں ہمیشہ یہی کہا گیا کہ پیغام لانے والا محض ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں۔ مصنف کا استدلال ہے کہ ماخذ میں قرآن کی فصاحت اور ادبی کمال کو ہی اصل معجزہ قرار دیا گیا ہے۔ زور اس بات پر تھا کہ افکار کے ذریعے ذہنوں کو تسخیر کیا جائے۔ اچھا، لیکن کیا اس ادبی معجزے والے دعوے کو بعد کے زمانوں میں پوری طرح مان لیا گیا یا اس پر کوئی فکری تنقید بھی ہوئی؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کچھ سوالات بھی اٹھے تھے۔ جی بالکل اٹھے تھے۔ جب اسلامی سلطنت پھیلی اور یونانی فلسفے کے تراجم شروع ہوئے تو ایک بہت بڑی بحث چھڑ گئی۔ معتزلہ مفکرین جو ہر چیز کو عقل کے ترازو پر تولتے تھے، انہوں نے اس پر سوالات اٹھائے، یعنی انہوں نے تنقید کی۔ ہاں، مثال کے طور پر معتزلہ کے عالم ابراہیم نظام اور بعد میں مشہور نابینا مفکر ابو العلام ماری نے تنقید کی۔ ماری کا تو خیال تھا کہ عربی گرامر اور فصاحت کے لحاظ سے کلام میں پیچیدگیاں ہیں، اسے انسان کی پہنچ ہی مکمل باہر کہنا مشکل ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ لیکن دشتی کا ماننا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ابتدا میں جنگ جادو کے بجائے افکار کے میدان میں لڑی جا رہی تھی۔ یہ تو مکہ کا دور تھا جہاں بس نظریات پر بات ہو رہی تھی، مگر نظریات جب تک ذہنوں میں رہیں پرامن لگتے ہیں، اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے جب انہیں زمین پر ایک ریاست کے طور پر نافذ کیا جائے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت صرف جگہ کی تبدیلی تو نہیں تھی نا؟ بالکل نہیں، یہ پوری تحریک کے سٹرکچر کی تبدیلی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب نظریہ ریاست بنتا ہے تو بقا کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ صحیح۔ مکہ کی زندگی دفاعی تھی، وہاں کی تعلیم کا لب لباب لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں زبردستی نہیں، اس اصول پر تھا۔ لیکن مدینہ جا کر حالات یکسر بدل گئے۔ اگر میں اسے آج کی زبان میں کہوں تو یہ ایک سٹارٹ اپ کی طرح لگتا ہے۔ جب کوئی نیا آئیڈیا لاتا ہے تو مقصد صرف لوگوں کو قائل کرنا ہوتا ہے، بندہ بڑی نرمی سے بات کرتا ہے۔
ہاں بالکل، سرمایہ کاروں کو متوجہ کرنے کی طرح۔ ہاں، لیکن جب وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جائے اور حریف کمپنیاں اسے کچلنے پر تل جائیں تو بقا کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر حکمت عملی جارحانہ کرنا مجبوری بن جاتا ہے۔ تو کیا ماخذ مدینہ کے اس جنگی دور کو بھی ایسی ہی عملی مجبوری سمجھتا ہے؟ جی ہاں، دشتی کا تجزیہ یہی ہے۔ مدینہ میں وہ اب صرف مبلغ نہیں رہے تھے، ریاست کے سربراہ بن چکے تھے۔ مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ آئے تھے۔ ان کے پاس روزگار نہیں تھا۔ بالکل، اس معاشی بحران کے لیے انصار کے ساتھ مواخات یعنی بھائی چارے کا نظام بنا، مگر ایک ریاست کو چلانے اور دفاع کے لیے عطیات کافی نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں۔ اس لیے تجارتی قافلوں کو روکنا اور پھر جنگی مہمات شروع کرنا یہ اس نئی ریاست کی معاشی اور عسکری بقا کے لیے ناگزیر تھا۔ یہاں ایک اور بڑی اہم چیز ہے، سیاسی مصلحتوں کے تحت تبدیلیاں۔ مدینہ میں قبلے کی تبدیلی بہت بڑی پیش رفت تھی۔ آخر ایک تحریک جو کائناتی سچائی کا دعویٰ کر رہی ہو، اسے اچانک سمت بدلنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ دیکھیں، اس کے پیچھے بہت گہری جغرافیائی سیاست تھی۔ مدینہ میں یہودیوں کے طاقتور قبائل تھے۔ ابتدا میں حکمت عملی یہ تھی کہ ان کے ساتھ مل کر چلا جائے، اسی لیے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ جو کہ یہودیوں کا مقدس مقام تھا۔ جی، لیکن جب واضح ہو گیا کہ یہودی قبائل اس نئی قیادت کو نہیں مانیں گے تو حکمت عملی بدلنی پڑی۔ یعنی جب وہاں سے حمایت کی امید ختم ہوئی تو رخ اس طرف موڑ لیا جہاں سے بڑی حمایت مل سکتی تھی۔ بالکل، قبلہ تبدیل کر کے مکہ کر دیا گیا۔ یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ کعبہ پورے عرب کا معاشی اور روحانی مرکز تھا۔ اس تبدیلی نے عربوں کو پیغام دیا کہ یہ کوئی بیرونی ایجنڈا نہیں، تمہاری اپنی دھرتی کی بات ہے۔ واہ، مطلب ایک مذہبی حکم میں کتنی گہری سیاسی بصیرت تھی۔ لیکن جب ریاستیں سفارشکاری کرتی ہیں تو بعض اوقات ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں جو اپنوں کو ہی ہتکامیز لگتے ہیں۔ صلح حدیبیہ تو اس کی کلاسک مثال ہے نا۔ کتاب میں سے ایک شاندار سفارتی فتح کہا گیا ہے، حالانکہ بظاہر یہ مسلمانوں کے لیے بہت ناموافق معاہدہ تھا۔ ہاں، شرطیں بہت سخت تھیں کہ مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے اور اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینہ آیا تو واپس کیا جائے گا، لیکن مدینہ سے جانے والے کو مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر یک طرفہ لگتا ہے، اسی لیے حضرت عمر بہت ناراض بھی ہوئے تھے، لیکن دشتی اسے سیاسی دور اندیشی کہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس میں مسلمانوں کا کیا فائدہ تھا؟ فائدہ یہ تھا کہ مکہ جو اب تک انہیں محض باغی سمجھتا تھا، اس نے باقاعدہ ان کے ساتھ ایک تسلیم شدہ ریاست کے طور پر برابری کی سطح پر دستخط کیے۔ اچھا، یعنی انہیں ایک لیجیٹیمیٹ ریاست مان لیا گیا۔ بالکل، اور اس 10 سالہ جنگ بندی سے وہ مکہ کی طرف سے بے فکر ہو گئے، جس کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے خیبر اور باقی قبائل پر فوکس کیا۔ اسی سفارتی چال نے مکہ کی فتح کا راستہ کھولا۔ یہ تو کامیاب سفارتکاری تھی، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو آج کے انسان کو ششدر کر دیتے ہیں۔ ماخذ میں بنو قریظہ کا ذکر ہے، جہاں مردوں کا اجتماعی قتل ہوا، عورتوں بچوں کو غلام بنایا گیا، بالکل، اور ناقدین اور شاعروں جیسے اسما بنت مروان یا کعب بن اشرف کے قتل کے احکامات۔ یہ پڑھ کر تو لگتا ہے جیسے میکیاولی کی کتاب چل رہی ہو، طاقت کا بے دریغ استعمال۔ تو کیا مصنف اسے بس خدائی احکامات کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دشتی ان واقعات کو کسی آسمانی پردے کے پیچھے نہیں چھپاتے ہیں، وہ اسے 7ویں صدی کے عرب کے جنگی اور قبائلی پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ اس وقت کوئی جنیوا کنونشن تو تھا نہیں۔ ہاں، وہاں تو کمزوری کا مطلب موت تھا۔ بالکل، چاروں طرف سے دشمن متحد ہو رہے تھے۔ بنو قریظہ پر الزام تھا کہ انہوں نے خندق کی جنگ کے نازک موڑ پر غداری کی، اور اس معاشرے میں قبائلی غداری کی سزا مکمل تباہی کے سوا کچھ نہیں تھی۔ اور وہ جو شاعروں والی بات ہے، اس دور میں شاعری آج کے دور کے سوشل میڈیا کا کام کرتی تھی۔ مخالف شاعر نظمیں نہیں، پروپیگنڈا کر رہے تھے، جنگ پر اکسا رہے تھے۔ دفتی کا استدلال ہے کہ یہ سخت فیصلے بقا کے لیے تھے، کیونکہ نرمی کا مطلب ریاست کی مکمل تباہی تھا۔ یہ دلیل تاریخ کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ آج کے انسانی حقوق کے پیمانے اس دور پر نہیں لگائے جا سکتے۔ خیر، اب اگر جنگ سے ہٹ کر معاشرے اور قوانین پر بات کریں، اصلاحات اور خاص طور پر خواتین کے مقام پر مصنف کا کیا زاویہ ہے؟ یہ بڑی نازک بحث ہے۔
کتاب اعتراف کرتی ہے کہ زمانے جاہلیت کے ظالمانہ رواج جیسے بیٹیوں کو دفن کرنا ختم کیے گئے، لیکن شادی، طلاق اور خواتین کی حیثیت میں پرانے عرب اثرات برقرار رہے۔ یعنی وہ ایک طرح کی قانون سازی تھی جہاں پرانی روایات اور نئے نظام میں توازن بنایا جا رہا تھا۔ کیا مصنف کے مطابق یہ احکامات بالکل نئے تھے؟ مصنف کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کے نزدیک یہ اصلاحات اس دور کے پیٹریارکل یعنی مردانہ بالادستی والے نظام کی ہی ایکسٹینشن تھیں۔ مردوں کا غلبہ اتنا رچا بسا تھا کہ شریعت میں بھی انہی روایتوں کو قانونی شکل مل گئی۔ کیا کتاب میں اس کی کوئی ٹھوس مثالیں دی گئی ہیں؟ جی بالکل، وراثت کے قوانین دیکھ لیں۔ عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا، گواہی میں ایک مرد کے برابر 2 عورتیں۔ اور پردے کے احکامات، کیونکہ وہ بھی تو معاشرتی پس منظر سے جڑے تھے۔ ہاں، دستی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ پردے کا حکم حضرت عمر کی دیرینہ خواہش اور عرب مردوں کے مزاج کے عین مطابق تھا۔ در حقیقت طلاق کے قوانین ہوں یا ایک سے زیادہ شادیاں، یہ دکھاتے ہیں کہ عورت کو تحفظ تو ملا، لیکن آزاد فرد کے طور پر نہیں بلکہ مرد کے ماتحت کے طور پر۔ کیونکہ ایک مسلح اپنے معاشرے کی نفسیات سے مکمل بغاوت نہیں کر سکتا ہے نا؟ بالکل، ورنہ تحریک بکھر جاتی۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم اکثر تاریخ کو ایک مقدس فریم میں سجاتے ہیں، مگر یہ ماخذ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہر قانون کے پیچھے انسانی سوچ اور معاشرتی مجبوریاں شامل ہوتی ہیں۔ اور یہی علی دشتی کی کتاب کا نچوڑ ہے۔ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ان 23 سالوں کو صرف فرشتوں اور معجزات کی داستان مان لیا جائے تو دراصل اس جد و جہد کی شدت اور اس انسانی کارنامے کی اصل اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس فکری سفر کو اگر سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ مکہ میں جب لوگ معجزے مانگ رہے تھے تو عقل اور فکر پر زور دیا گیا۔ ہجرت محض ایک سفر نہیں، ریاست بننے کا مرحلہ تھا۔ بالکل، اور بقا کے لیے معاشی معاہدے ہوئے، قبلہ تبدیل ہوا۔ صلح حدیبیہ کی سفارتکاری اور مخالفین کو کچلنے کے فیصلے بتاتے ہیں کہ عرب میں ریاستیں کیسے بنتی تھیں، اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ قوانین پرانے کلچر کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر کے چلتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی ذہین اور حقیقت پسند انسان کی کہانی ہے جس نے آسمان کی طرف تو دیکھا مگر اپنے پاؤں زمین پر جمائے رکھے۔ اس تمام بحث کے بعد ایک سوال جنم لیتا ہے جو ذہن پر دستک دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب ہم تاریخ کے بڑے واقعات سے عقیدت کی چادر ہٹا کر انہیں خالصتاً انسانی اور زمینی حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں تو کیا اس سے ان کی عظمت کم ہو جاتی ہے، یا پھر ان کی زمینی جدوجہد اور عملی مجبوریوں کا ادراک انہیں انسانی تاریخ کا اور بھی حیرت انگیز کارنامہ بنا دیتا ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہر شخص کو غور کرنا چاہیے۔ پیش کردہ خیالات کسی خاص نظریے کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ محض شعور کی ایک آزاد جستجو ہے۔ اگر یہ سفر آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تصور کریں، ایک طرف ہم جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے خلا میں جھانک رہے ہیں، مطلب اربوں نوری سال کے فاصلے پر موجود کہکشائیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک ایسی کائنات جس کی نہ کوئی ابتدا سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی کوئی انتہا۔ بالکل، ایک لامحدودی وسعت ہے۔ جی، اور دوسری طرف ہم 7ویں صدی عیسوی کی ایک پرانی تحریر پڑھ رہے ہیں، صحیح، جس میں ایک مخصوص گھرانے کے میاں بیوی کے جھگڑوں، ان کے سونے جاگنے کے اوقات اور بالکل نجی رازوں پر بحث ہو رہی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ذہن الجھا جاتا ہے۔ بالکل، مطلب ایک عام ذہن تو یہی سوچے گا نا کہ کائنات کی یہ ناقابل فہم وسعت اور ایک قبائلی معاشرے کے گھریلو معاملات، ان دونوں چیزوں کا ایک ہی انسانی ذہن میں ایک ساتھ وجود کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ واقعی ایک بہت گہرا تضاد ہے، اور میں کہوں گی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تاریخ اور انسانی نفسیات کو سمجھنے کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا تو ہمارے جو مروجہ بیانیے ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ان قدیم تحریروں میں موجود ہر گھریلو جھگڑا یا سماجی واقعہ دراصل کسی بہت بڑی کائناتی مصلحت کا حصہ تھا۔ جی، ہر چیز کو ایک تقدس کے غلاف میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن کیا ہو اگر ہم تاریخ کو اس تقدس کے غلاف سے باہر نکال کر دیکھیں؟
مطلب کیا ہو، اگر ہم ان واقعات کو محض اس وقت کی انسانی نفسیات، وہاں کے سماجی دباؤ اور فطری جبلتوں کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور بالکل اسی سوال کی بنیاد پر آج ہم اپنا یہ گہرا جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ جی، آج ہمارے سامنے جو ماخذ ہیں وہ مشہور ایرانی مفکر اور مصنف علی دشتی کی تہلکہ خیز کتاب 23 سال کے کچھ نہایت اہم اور تفصیلی اقتباسات پر مبنی ہیں۔ بہت اہم کتاب ہے۔ جی، اس مواد میں بانی اسلام کی ازواجی زندگی کا ایک خالص تاریخی اور نفسیاتی جائزہ لیا گیا ہے، اور پھر اسی بحث کو آگے بڑھا کر کائنات کی ان لامتناہی وسعتوں کے مقابلے میں ابراہیمی مذاہب، خاص طور پر توریت اور قرآن میں پیش کردہ تصور خدا کا ایک فلسفیانہ موازنہ کیا گیا ہے۔ بالکل۔ اب چونکہ آج کا ہمارا موضوع تاریخ، مذہب اور انسانی جبلت کے ایک ایسے چوراہے پر ہے جہاں اکثر جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، تو گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم یہاں کسی کے مذہبی عقائد پر کوئی فیصلہ نہیں سنا رہے ہیں۔ صحیح، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ جی، نہ ہم مصنف کے خیالات کی توثیق کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کی مخالفت۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم تاریخ کے ان اوراق میں موجود مصنف کے افکار کا پوری دیانتداری سے تجزیہ کریں، تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ دلائل کیا ہیں اور کس بنیاد پر کھڑے ہیں۔ بالکل، ایک غیر جانبدار زاویہ نظر اپنانا ہی دراصل اس تحریر کی اصل روح کو سمجھنے کی چابی ہے۔ مصنف علی دشتی کی پوری کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ عظیم تاریخی شخصیات کو مافوق الفطرت ہستیوں کے طور پر پیش کرنے کے بجائے انہیں ان کی انسانی خامیوں، خوبیوں اور بشری جبلتوں کے ساتھ قبول کیا جائے۔ چلیں سب سے پہلے اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ شروعات مکہ کے اس دور سے کرتے ہیں جو بڑی حد تک پرسکون تھا۔ جی، خدیجہ کا دور۔ مصنف نے زندگی کے دو بالکل مختلف ادوار کا موازنہ کیا ہے۔ ایک طرف خدیجہ کے ساتھ وہ 28 سال کا دور ہے جس میں صرف ایک ہی بیوی کے ساتھ زندگی گزاری گئی، اور دوسری طرف ان کی وفات اور مدینہ ہجرت کے بعد کا دور ہے جس میں بے وقت متعدد شادیاں کی گئیں۔ ہمارے ماخذ کے مطابق اس معاملے پر دو انتہائی موجود ہیں۔ جی بالکل، دو مختلف نظریات ہیں۔ مغربی ناقدین جیسے کہ اگناس گولڈزیہر ان متعدد شادیوں پر شدید تنقید کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف مسلم مورخین ان کا دفاع کرتے ہیں۔ مطلب مورخین ایک ہی شخص کو اپنے اپنے رنگین چشموں سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور مصنف نے ان دونوں رویوں کا بڑی تفصیل سے تجزیہ کیا ہے۔ دیکھیں، گولڈزیہر جیسے مغربی ناقدین کا ماننا ہے کہ کثرت ازدواج روحانی اور اخلاقی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ صحیح۔ اس کے برعکس محمد حسین ہکل جیسے جدید مسلم مورخین ایک معذرت خواہانہ رویہ اپناتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی شادی ذاتی خواہش کے تحت نہیں کی گئی تھی، بلکہ ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی سیاسی یا سماجی مصلحت تھی۔ قبائلی اتحاد بنانا تھا یا پھر جنگوں میں بیوہ ہونے والی خواتین کی سرپرستی کرنا تھا۔ لیکن ایک منٹ، کیا محمد حسین ہکل اور دیگر مورخین کا یہ استدلال اتنا غلط ہے؟ 7ویں صدی کے عرب معاشرے اور قبائلی نظام میں تو بیواؤں کو سہارا دینا یا سیاسی مقاصد کے لیے رشتہ داریاں جوڑنا واقعی ایک عام سماجی ضرورت تھی۔ بالکل تھی۔ ایک حکمران کے لیے تو یہ ایک بہترین سیاسی حکمت عملی ہو سکتی تھی۔ تو مصنف اسے اتنی آسانی سے مسترد کیوں کر دیتے ہیں؟ میں بتاتی ہوں۔ بظاہر یہ ایک بہت مضبوط دلیل لگتی ہے اور تاریخ میں اس کی اہمیت بھی ہے، لیکن علی دشتی اس پر ایک مختلف سوال اٹھاتے ہیں۔ اچھا، کیا سوال؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان شادیوں کو محض سیاسی مجبوریوں کا نام دے کر دراصل انسان سے اس کی فطری اور حیاتیاتی جبلتیں چھیننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، یعنی اسے فرشتہ کیوں بنا رہے ہیں؟ بالکل، انسانوں میں جنسی کشش اور ایک سے زیادہ ساتھیوں کی طرف رجحان ایک فطری امر ہے۔ مصنف کے نزدیک کسی انسان کے افکار کو اس کی ذاتی زندگی کے فطری رجحانات کی بنیاد پر جانچنا درست نہیں ہے، جب تک کہ وہ معاشرے میں کسی بگاڑ کا باعث نہ بنے۔ صحیح۔ اور مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خدیجہ کی موجودگی میں مکہ کے حالات بالکل مختلف تھے۔ خدیجہ عمر میں پختہ تھیں، ان کا اپنا ایک سماجی رتبہ تھا، اور مالی سرپرستی بھی۔ جی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ابتدائی زندگی اور تحریک مکمل طور پر خدیجہ کی مالی سرپرستی پر منحصر تھی۔
تو ان حالات میں دوسری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سازگار نہیں تھے، یا یوں کہہ لیں کہ سماجی اور مالی دباؤ تھا، تب تک ایک بیوی کے ساتھ گزارا ہوا۔ بالکل۔ لیکن پھر مدینہ ہجرت کے بعد حالات یکسر بدل گئے، اقتدار آیا، طاقت آئی، مال غنیمت آیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ فطری انسانی رجحانات زیادہ کھل کر سامنے آ گئے۔ جی، اور مدینہ کا یہی وہ سماجی اور معاشی انقلاب تھا جس نے گھر کے اندر کی سیاست کو بھی بدل کر رکھ دیا، اور یہاں سے مصنف ایک بہت اہم موڑ لیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ گھریلو معاملات اور خاندانی سیاست براہ راست قرآنی احکامات اور مستقل قوانین کی شکل اختیار کرنے لگے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ ماخذ میں سورۃ الاحزاب کی آیات 50 سے 52 کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے۔ ان آیات نے ازواجی قوانین کو عام مسلمانوں سے بالکل الگ اور استثنائی بنا دیا۔ جی، ایک ذاتی استحقاق کا قانون دے دیا۔ مطلب 4 سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت مل گئی، بغیر مہر کے خود کو ہبہ کرنے والی خواتین سے نکاح جائز ہو گیا، اور سب سے اہم بات کہ میاں بیوی کے درمیان ہم بستری کے اوقات یعنی باری مقرر کرنے میں مکمل چھوٹ دے دی گئی۔ وہ جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں مؤخر کر دیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک ابدی اور آفاقی کتاب میں گھر کے نظام الاوقات اور باریوں کا ذکر کیوں شامل کیا گیا؟ اگر ہم اسے وسیع تر منظرنامے سے جوڑیں تو اس کیوں کا جواب ہمیں اس دور کی معاشی تاریخ میں ملتا ہے۔ معاشی تاریخ؟ جی، جب ہم علامہ زمخشری کی قدیم اور مستند تفسیر الکشاف کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو پوری تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ مدینہ میں فتوحات کے بعد مال غنیمت کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ صحیح، خوشحالی آ گئی تھی۔ بالکل۔ اب بیویوں نے دیکھا کہ معاشرے میں خوشحالی آ رہی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے نفقہ یعنی گھریلو اخراجات اور جیب خرچ میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ صرف چند پیسوں کی بات نہیں تھی، شروع ہو گئے تھے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ وقت تھا نا جب انہوں نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے تک مکمل علیحدگی، جسے ایلا کہتے ہیں، وہ اختیار کر لیا تھا۔ جی ہاں، یہ ایک شدید گھریلو بحران تھا۔ تو اس تمام دباؤ اور خاندانی سیاست کو سنبھالنے کے لیے سورۃ الاحزاب کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ اچھا۔ ان آیات نے ایک مطلق اور حتمی اختیار دے دیا تاکہ بیویوں کی طرف سے ہونے والے مطالبات اور ان کی آپس کی چپک کلش کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جا سکے۔ مطلب یہ قانون سازی دراصل اس گھریلو دباؤ کو کم کرنے کا ایک انتظامی حل تھا۔ اور اسی تناظر میں عائشہ کا وہ مشہور اور کافی تلخ جملہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے جو انہوں نے ان آیات کے نزول پر کہا تھا۔ جی، وہ بہت اہم جملہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اللہ آپ کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ مطلب ایک عام قاری جب تاریخ کی کتابوں میں یہ پڑھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ بالکل رہ جاتا ہے۔ ایک طرف ہم کائنات کے خالق کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک بیوی اپنے شوہر کے گھریلو استحقاق کے قانون پر اتنا سخت تبصرہ کر رہی ہے۔ اور یہی مصنف کی دلیل کی بنیاد ہے۔ علی دشتی کہتے ہیں کہ جب ہم ان واقعات پر تقدس کی چادر ڈال دیتے ہیں تو ہمیں یہ جملے سمجھ نہیں آتے، ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیوں کہہ دیا گیا۔ لیکن جب ہم انہیں خالص انسانی نفسیات کے تحت دیکھتے ہیں تو ایک کم عمر اور چہیتی بیوی کا یہ شدید رد عمل بالکل فطری اور قدرتی محسوس ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اگر ہم خاندانی بحرانوں کی بات کر ہی رہے ہیں تو پھر ان 2 واقعات کا ذکر لازمی ہے جنہوں نے ازواجی زندگی کے حوالے سے پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ واقعہ افق اور زینب کی شادی۔ جی بالکل۔ اگر سورۃ الاحزاب کی آیات محض گھریلو دباؤ کا نتیجہ تھیں تو واقعہ افق اور زینب بنت جہش کی شادی تو جیسے کسی کلاسک تاریخی ڈرامے کے کلائمیکس تھے۔ بالکل، ان کے سیاسی اثرات بہت گہرے تھے۔ واقعہ افق کا آغاز تو بظاہر ایک معمولی سی بات سے ہوا تھا، مطلب غزوہ بنی مستلق سے واپسی ہو رہی ہے، قافلہ رکتا ہے اور عائشہ کا صحرا میں اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے قافلے سے پیچھے رہ جانا، اور پھر صفوان بن معطل کا انہیں اونٹ پر واپس لانا، جس پر مدینہ میں عبداللہ بن ابی کی طرف سے ایک پوری تہمت پھیل گئی۔ ایک ہار گم ہونے کی وجہ سے پورے معاشرے کی سیاست ہل گئی۔ واقعہ افق واقعی اسلامی تاریخ کے نازک ترین موڑ میں سے ایک ہے۔ جی،
یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ محض ایک اتفاق نہیں رہا بلکہ اس نے قانون سازی کو بدل دیا۔ خود مصنف اس واقعے کی ایک نفسیاتی تہہ بھی کھولتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ بتاتے ہیں کہ اسی غزوے کے دوران پیغمبر نے ایک نہایت خوبصورت خاتون جویریہ ان سے شادی کی تھی، تو عائشہ جو کہ سب سے چہیتی تھیں ان کا ناراض ہونا اور دل برداشتہ ہونا فطری تھا۔ تو کیا ہار کا گم ہونا؟ مصنف قطعی طور پر کوئی دعویٰ نہیں کرتے، لیکن وہ اس جانب اشارہ ضرور کرتے ہیں کہ قافلے سے پیچھے رہ جانا کسی حد تک اسی ناراضگی اور توجہ حاصل کرنے کی لاشعوری خواہش کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بالکل انسانی نفسیات کا ایک اور پہلو ہے۔ جی، اور اس کا اثر دیکھیے، پورے مدینے میں افواہیں پھیل گئیں، خود پیغمبر شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے، اور پھر سورۃ النور کی آیات نازل ہوئیں جنہوں نے ان کی برات ثابت کی۔ بالکل، اور ساتھ ہی تہمت لگانے والوں کو کوڑے مارنے کی سخت سزا بھی مقرر کر دی۔ مصنف کے مطابق یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح ایک انتہائی نجی نوعیت کی غلط فہمی نے ایک مستقل سماجی قانون بنا دیا۔ واقعہ افق نے سماجی اضطراب پیدا کیا، لیکن جو زینب بنت جہش کی شادی کا معاملہ تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ تھا۔ بہت زیادہ۔ مطلب زینب پیغمبر کی منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی تھیں۔ اب جدید مورخین تو اس واقعے کو بڑی سادگی سے پیش کرتے ہیں کہ بھئی اس شادی کا مقصد محض زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو توڑنا تھا کہ منہ بولے بیٹے سگے بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے۔ جی، ہیکل وغیرہ یہی کہتے ہیں۔ تو کیا مصنف اس جواز سے متفق ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں متفق۔ مصنف اسے بھی جدید مورخین کی طرف سے تاریخ کو پاک صاف کرنے کی ایک کوشش قرار دیتے ہیں۔ علی دشتی بتاتے ہیں کہ طبری اور جلالین جیسی مستند اور قدیم تفاسیر اس واقعے کو بالکل مختلف انداز میں بیان کرتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان قدیم کتابوں میں اس میں موجود خالص انسانی کشش اور جذبات کا کھلے عام اعتراف کیا گیا ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن پیغمبر زید کے گھر گئے، زینب پر ان کی نظر پڑی اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، سبحان اللہ مقلب القلوب، یعنی پاک ہے وہ ذات جو دلوں کو پھیرنے والی ہے۔ جی، اور جب زید کو یہ احساس ہوا کہ ان کی بیوی کے لیے کشش پیدا ہو گئی ہے تو اسی سماجی اور نفسیاتی دباؤ کے تحت انہوں نے زینب کو طلاق دے دی۔ اور پھر سورۃ الاحزاب کی آیت 37 کے تحت یہ شادی ہو گئی۔ بالکل۔ مصنف کا اصرار ہے کہ یہ رسم توڑنے کا جواز بعد کی پیداوار ہے۔ اصل محرک وہ انسانی اور فطری کشش تھی جو قدیم کتابوں میں صاف نظر آتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ زینب کے واقعے میں چلیں، سماجی رسم و رواج ایک طرف ہو گئے، لیکن اب جو واقعہ ہم زیر بحث لانے والے ہیں وہ تو خالصتاً گھر کے اندر کا بیڈ روم کا تنازع تھا۔ جی، ماریا قبطیہ اور حفصہ کا واقعہ۔ بالکل، ماریا قبطیہ، حفصہ کی ناراضگی، اور پھر سورۃ التحریم کا شان نزول۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ذرا اس واقعے کی تفصیل بتائیں گے؟ دیکھیں، یہ واقعہ گھر کے اندرونی جھگڑے اور خاندانی حسد کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ماخذ کے مطابق حفصہ ایک روز اپنے گھر آئیں تو انہوں نے اپنی غیر موجودگی میں پیغمبر کو ان کی کنیز ماریا قبطیہ کے ساتھ قربت کی حالت میں پایا۔ حفصہ کا غصہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ان کو منانے اور اس طوفان کو روکنے کے لیے پیغمبر نے قسم کھا لی کہ وہ ماریا کو آئندہ خود پر حرام کر لیں گے، بشرطے کہ حفصہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ راز رکھنے کی شرط پر؟ جی، لیکن حفصہ سے یہ راز سنبھالا نہیں گیا اور انہوں نے یہ بات عائشہ کو بتا دی، اور پھر گھر میں ایک محاذ کھڑا ہو گیا۔ اور پھر براہ راست آسمان سے مداخلت ہوئی سورۃ التحریم کی صورت میں۔ بالکل، سورۃ التحریم کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ ان میں اللہ نے قسم توڑنے اور کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی عائشہ اور حفصہ کو براہ راست تنبیہ کی گئی کہ اگر وہ اس خاندانی سیاست سے باز نہ آئیں تو انہیں طلاق دی جا سکتی ہے اور ان سے بہتر بیویاں دی جا سکتی ہیں۔ جی، تو مصنف کے مطابق یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ میاں بیوی کے انتہائی نجی عام گھریلو جھگڑے اور رازوں کا افشا ہونا پوری انسانیت کے لیے ایک مستقل ضابطۂ حیات کا حصہ بن گیا۔
بالکل، مصنف کے نزدیک یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبر کی ذاتی زندگی اور انسانی نفسیات کس طرح اس وقت کی الہامی رہنمائی کو شکل دے رہی ہیں۔ وہ ان زمینی حقائق کا موازنہ کتاب کے آخری حصے میں ایک بہت وسیع تر کینوس پر رکھ کر کرتے ہیں، اور یہیں سے فلسفیانہ موڑ آتا ہے۔ وہ کائنات کی وسعت والی زبردست تمثیل۔ جی، جب میں نے وہ پڑھی تو مجھے لگا جیسے میں واقعی کسی ٹیلیسکوپ سے جھانک رہا ہوں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ زمین اس کائنات کے سمندر میں ایک خشخاش کے دانے جیسی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمارا سورج جو خود زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، وہ اربوں ستاروں پر مشتمل کہکشاں کا ایک معمولی سا حصہ ہے، اور پھر ایسی اربوں کہکشائیں ہیں جن کے درمیان اربوں نوری سالوں کا فاصلہ ہے۔ اور یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ مصنف کا بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک طرف یہ لامحدود کائنات ہے، اور دوسری طرف ابراہیمی مذاہب، خاص طور پر تورات اور قرآن میں تصور خدا کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تصور کتنا انسانی ہے۔ مصنف یہاں اسپینوزا کا وہ مشہور قول نقل کرتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل پر نہیں، بلکہ انسان نے خدا کو اپنی شکل اور جذبات پر تخلیق کیا ہے۔ اگر ہم تورات کی بات کریں تو وہاں کا خدا تو باقاعدہ انسانوں کی طرح برتاؤ کرتا نظر آتا ہے۔ بالکل، مطلب وہ ایک خاص قبیلے کا طرفدار ہے، وہ غصہ کرتا ہے، وہ پچھتاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کا خالق نہیں بلکہ کوئی قدیم جذباتی بادشاہ ہو۔ اور قرآنی تصور خدا میں بھی یہی انسانی جذبات جھلکتے ہیں۔ قرآن کا خدا بھی غصہ کرتا ہے، انتقام لیتا ہے، اور اسے خیر الماکرین یعنی سب سے بہتر چال چلنے والا کہا گیا ہے۔ مصنف کا استدلال ہے کہ یہ انتقام اور غصہ تو انسانی کمزوریوں کی علامتیں ہیں۔ اگر کائنات کی کوئی ہادی نہیں تو اس کا خالق ان محدود انسانی جذباتی کیفیتوں جیسے حسد یا ذاتی دشمنی ان کا شکار کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ تو انسان کی اپنی ذہنی حدود ہیں جو وہ خالق پر تھوپ دیتا ہے۔ بالکل، اس کی مثال تو ایسی ہی ہے نا کہ اگر ایک چیونٹی کائنات کے خالق کا تصور کرے گی تو وہ زیادہ سے زیادہ اسے ایک بہت بڑی غصے والی چیونٹی کے طور پر ہی سوچ سکے گی۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ انسان نے بھی خالق کو اپنے قبائلی اور خاندانی تنازعات کے سانچے میں ڈھال دیا۔ تو آج کے اس گہرے جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں سے آگے کا راستہ ہمیں خود طے کرنا ہے۔ ہم نے انسانی جبلت سے لے کر کائنات کی پہنائیوں تک کا سفر کیا ہے۔ جی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جب ہم جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے کائنات کی ان سرحدوں کو دیکھ رہے ہیں جو اربوں سال پرانی ہیں، تو کیا ہمارا یہ روایتی انسانی جذبات سے جڑے مذہبی اور تاریخی بیانیے ہمیں کائنات کی اس وسعت سے جوڑتے ہیں، یا ہمیں دوبارہ انہی پرانی خاندانی اور قبائلی کشمکش کے دائروں میں قید کر دیتے ہیں؟ بہت گہری بات ہے یہ۔ اگر کائنات لامحدود ہے تو کیا خالق کے بارے میں ہماری سوچ اور ہمارے سوالات کو بھی لامحدود نہیں ہونا چاہیے؟ بس یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سننے والوں کو غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔